تمہیں جہالت دکھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تھوڑا سا پڑھ لیتے، مطالعہ کر لیتے، کوئی تحقیق نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ اللہ شاہی تعریف قرآن کا قائل ہے شیعہ، اس کا مطلب ہے شیعوں کا عقیدہ تعریف قرآن کا ہو گیا. سبحان اللہ. وہ اس جاہل کا بھی نام لے دیا. بتاؤ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ شیعوں کے اوپر بڑی عجیب و غریب تہمت لگاتے ہوئے کیا بیان کر رہے ہیں، چلتے ہیں وہ کلپ سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الامين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. روافض کی طرف سے جو وکالت کا حق ادا کر رہا ہے اور اہل سنت کا اس نے لبادہ اڑایا، اپنے آپ کو بزعم خود وہ سنی کہتا ہے، لیکن اس کی ایک حرکت تشیع پہ مبنی. بہرحال اس کی ویڈیوز انشاءاللہ آگے ایکسپوز ہوتی رہیں گی. کہتا ہے کہ شیخ صدوق سے لے کر شیخ علی خامنائی تک، سید علی خامنائی تک جو ہے ایک بھی شیعہ عالم تعریف قرآن کا قائل نہیں ہے. یہ پہلے اس کا کلپ سن لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس پر تبصرہ کرتا ہوں. پہلی ہے شیعہ تحریک قرآن کی بتائے. اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ صدوق سے لے کر سید علی خامنائی تک ایک بھی شیعہ تحریک قرآن کا قائل نہیں. جتنے بھی شیعہ ہیں ان کے اکابرین سے لے کر آج تک کے سب اسی قرآن کو مانتے ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہیں. کہتا ہے کہ ایک بھی شیعہ شیخ صدوق سے لے کر سید علی خامنائی تک تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے. ایک بھی شیعہ. بڑی لمبی چھوڑی زمین پہ تو یہ بھی نہیں ٹکے، پہنچ گئے وہ پہلے آسمان تک. شیخ صدوق اب یہ لمبی کس نے چھوڑی ہیں مولوی صاحب؟ میں ابھی آپ کی کتابوں سے رکھوں گا. مفتی فضل ہمدرد کو آپ نے کیا بنا دیا کہ جی وہ روافض کی سنیت کا لبادہ اڑاوا ہے، رافضی ہے، شیعہ. میں ابھی آپ کی کتابیں سے رکھوں گا، انشاءاللہ آج آپ کو افاقہ ہوگا. اپنی طرف سے بڑا پڑھا لکھا مار کا مارا. یہ شیخ صدوق وفات کب پائی تھی انہوں نے؟ شیخ صدوق کی وفات ہے 381 ہجری. جی یعنی 381 ہجری سے لے کر موجودہ دور تک ایک بھی شیعہ تعریف قرآن کا قائل نہیں ہے. آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. بھائی جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ ہمارے ہاں، یعنی کیا مطلب ہے؟ عقیدہ میجورٹی کی بنا پر ہے، یعنی ہمارے ہاں اجماعی طور پر قرآن جو ہے وہ بالکل ایسے جیسے میں ابھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا بھی صحیح. شیخ صدوق علیہ الرحمہ، شیخ مفید علیہ الرحمہ اور ہمارے دیگر علماء وہ سب اس چیز کے قائل تھے کہ یہ قرآن زیادتی اور نقصان سے محفوظ ہے. اب کوئی ایک آدھا بندہ جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، وہ کیا ہے، جس کے نام بھی یہ لے گا مولوی صاحب، جس کے نام بھی لے گا، وہ اگر قائل ہو جائے، اٹھ کے کوئی بھی آپ کے مولویوں میں قائل ہو جائے تو اس کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوتی. ہم میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے مولوی صاحب. اللہ یعنی کس بیماری کا نام ہے وہ تعریف قرآن کا قائل. اللہ یعنی تعریف قرآن کا قائل ہے شیعہ، اس کا مطلب ہے شیعوں کا عقیدہ تعریف قرآن کا ہو گیا. سبحان اللہ. درک لکوی کس بیماری کا نام؟ وہ اس جاہل کا بھی نام لے دیا. بتاؤ بھائی، اس مولوی کا آپ کو یہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ درک نقوی کو بھی اس کا جو بھی عقیدہ ہے وہ ایک نمبر کا جاہل آدمی. بھائی اس کو تم شیعوں کے اوپر تھوپ رہے ہو. یہ نہ اللہ یاری کو تشیع قبول کرتی ہے، نہ اس نمونے کو. تو اس سے کیا ہے، تشیع کا عقیدہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جی ان کو کہاں لے کر جاؤ گے. یہ مولوی صاحب آپ کی علمی یتیمی کا تو حال یہ ہے. پاکستان کے اندر وہ تعریف قرآن کا قائل، اور اس کے لیے اس کے علاوہ بے شمار. لیکن آپ کو 381 سے نیچے دکھاؤں؟ 381 سے نیچے دکھانے کی بات کریں گے اور دکھائیں گے 381 سے اوپر. دیکھیے گا کون کون تعریف قرآن کا قائل 381 سے نیچے دکھانے لگے تھے. اب دیکھیے گا یہ کیا کرتے ہیں. مولوی صاحب کا جو ہے نا وہ میٹر کام نہیں کر رہا تھا، فیوز ہو چکا تھا. چلے ایک حوالہ آپ کی تسلی کے لیے دے دیتا ہوں، شیخ تبرسی کا. ہاں شیخ تبرسی 381 سے نیچے گئے ہیں. ابھی خود بتائیں گے، بیچارے کو پتہ نہیں چل رہا میں بات کیا کر رہا ہوں. شیخ تبرسی 469 میں پیدا ہوا ہے اور اس کی اچھا 469 میں پیدا ہوا. پہلے کہہ رہے 381 سے نیچے دکھاؤں گا اور آپ دکھا رہے ہیں 469. سبحان اللہ. وفات ہے 548. یہ 6ٹھی صدی کا شیعہ عالم ہے جس نے باقاعدہ احتجاج تبرسی کے اندر حضرت مولا کائنات شیخ یزداں کی طرف وہ احتجاج منسوخ کیا کہ مولا کائنات شیخ یزداں اس قرآن کے قائل نہیں تھے. مولوی صاحب اگر آپ میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی نا، تھوڑے سے آپ پڑھے لکھے ہوتے، وہ تو نہیں ہے جو آپ نے پہلے شروع میں ایسی ماری ہے، اس کے بعد تو کوئی امید نہیں ہے آپ کوئی پڑھی لکھی بات کرنے کے اہل بھی ہوں. بس وہ پیچھے جو حساب کتاب رکھا ہے وہ زرق نقوی نے بھی رکھا ہوا ہے بھائی، جس کو تم نے کیا بنا دیا، شیعوں کا بڑا ایک نام بنا دیا کہ جی وہ تعریف قرآن کا قائل ہے. مولوی صاحب کتاب کے اندر روایت ہونا اور ہے اس کا نظریہ ہونا، یعنی کتاب کے اندر اگر کوئی چیز بیان ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مؤلف اسی اس کا اعتقاد رکھتا ہے. اتنی عقل تو ہونی چاہیے آپ میں. بخاری کے اندر میں بھی آپ کو دکھاؤں گا، عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ معوذتین کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے. آپ کے علماء کا اجماع اس بات پہ، حضرت عبداللہ بن مسعود معوذتین کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے اور بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ گرچہ تعریف کے ساتھ کی ہے، اصل روایت جو ہے وہ اس کے شیخ حمیدی نے اپنی کتاب مسند حمیدی میں نقل کی تھی. اور اسی لیے تمام علماء کا اجماع ہے کہ جناب اتفاق ہے، وہ میں آپ کے سامنے 25 حوالے رکھ دوں گا اس کے کہ جناب عبداللہ بن مسعود معوذتین کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ تعویذ ہے جو امام حسن حسین اسلام کے لیے رسول اللہ استفادہ کرتے تھے، وہ ان کو قرآن کا باقاعدہ جز نہیں سمجھتے تھے. تو یہ بتائیں بخاری پھر تعریف قرآن کا قائل ہو جائے گا؟ وہ عقل ہے یا نہیں ہے؟ کون سی جگہ پڑھے ہو، کس مدرسے سے پڑھے ہو کہ تمہیں یہی نہیں پتا کہ بھائی یہ کتاب میں اگر روایت نقل ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مؤلف اس کا قائل ہے. سبحان اللہ. جس کی بڑی مشہور کتاب ہے الاحتجاج، کوئی ایسا ذاکر اور مجتہد نہیں ہے جس کی لائبریری کے اندر یہ کتاب موجود نہ ہو. جھوٹ بولتے ہو یار، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں لعنت اللہ علی الکاذب. اور تمہیں جہالت دکھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟
ٹھیک ہے، تھوڑا سا پڑھ لیتے، مطالعہ کر لیتے، کوئی تحقیق نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. ابھی میں تمہارا جو ہے وہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آگے اس نے بہت باتیں کی ہیں، جناب کفر کا فتویٰ لگاؤ، یہ جو کافر ہیں فلاں فلاں. اب ذرا جرت کرنا، میں تو ویسے بہت ساری رکھ دوں یہاں پہ چیزیں، لیکن اختصار کی خاطر فقط کیونکہ اتنی تمہیں باتیں سمجھ بھی نہیں آئیں گی، کیا تمہیں سمجھاؤں میں. یہ ملاحظہ فرمائیں تفسیر سفیان بن عیینہ، اس میں جب جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کیا بیان کرتے ہیں کہ معوذتین جو ہے وہ لیست فی مصحف ابن مسعود، ابن مسعود کے مصحف میں یہ نہیں تھی، اور وہ یہ چیز سمجھتے تھے. اگلے صفحے پہ کیا بیان کرتے ہیں، ہاں یعنی وہ اس کو اس کا حصہ نہیں سمجھتے تھے. اس کے بعد ایک اور کتاب کو ملاحظہ فرمائیں، مجمع بحار الانوار، کس کی جب الشیخ علامہ محمد طاہر الصدیقی ہندی گجراتی کی. ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہی بالکل چیز یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ شبہ ہو گیا تھا جناب ابن مسعود کو. وہ کیا کہتے تھے، کانت شبہ ابن مسعود فی المعوذتین انہما لیست من القرآن، یہ دونوں قرآن کا حصہ نہیں ہے. کون معوذتین؟ تو اب یہ بتاؤ کیا بنے گا، لگاؤ کفر کا فتویٰ، ہمت کرو، مرد بنو. ابھی تو میں عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، ابی بن کعب سب کی فہرست یہاں پہ رکھ دیتا ہوں، لیکن ٹائم نہیں ہے بھائی اتنا کہ تمہارے لیے ہم اتنا ٹائم لگائیں. اچھا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے اپنے علماء نے اس بارے میں کیا بیان کیا. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا مفتی فضل احمد صاحب جو انہوں نے تشیع کا جو ہے وہ پرچار کر رہے ہیں اور اس کا لبادہ اڑا ہوا ہے. اظہار الحق کس کی، رحمۃ اللہ بن خلیل الرحمن ہندی کی. یہ ملاحظہ فرمائیں اس میں کیا بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں فَلِأَنَّ الْقُرْآنَ الْمَجِيدَ عند جمہور علماء شیعہ الامامیہ الاثنا عشریہ محفوظ عن التغییر والتبدیل، کہ بھائی جمہور، یہ اسے کہتے ہیں علمی بات، علمی، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جمہور علماء تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے تغییر اور تبدیل، یعنی نہ اس میں کوئی تغیر ہوا ہے نہ اس میں کوئی تبدل ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں من قال منہم بوقوع النقصان فیہ فقولہ مردود، فقولہ مردود. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ بھائی اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے تو اس کا قول مردود ہے، مقبول نہیں ہے ان کے نزدیک. آگے پھر وہ بیان بھی کرتے ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کیا بیان فرمایا ہے اپنے اعتقادات میں کہ اعتقادنا فی القرآن الکریم ان القرآن الذی انزل اللہ تعالی علی نبیہ ما هو ما بین دفعتین. وہ یہی ہے کہ جو آج کے لوگوں کے ہاتھ میں اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں ہوئی. آگے پھر کیا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مذہب محقق یعنی ثابت شدہ جو تشیع کا عند علماء فرقۃ الامامیہ الاثنا عشریہ ان القرآن الذی انزل اللہ تعالی علی نبیہ وهو ما بین دفعتین وهو ما فی ایدی الناس لیس باکثر من ذلک. ٹھیک ہے بھائی، اس سے زیادہ نہیں ہے، یہی جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یہی قرآن جو شہید ابراہیم رئیسی نے وہاں پر لوگوں کے سامنے پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے اس قرآن کا دفاع کیا تھا. وہ جہالت کی حد ہوتی ہے، تم لوگ تعصب میں اس قدر اندھے ہو گئے ہو. اگر تمہیں تعریف قرآن پہ فتوے لگانے کا شوق ہے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر کا میں ابھی تمہارے سامنے رکھوں گا، یہ بھی تم جو ہے وہ ایک ادھی ڈوز میرے سے لیتے جاؤ تاکہ پھر جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ نے بات کہاں پہ کی ہے. اچھا جی، یہ ملاحظہ فرمائیں، عبداللہ بن عمر کو بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیں جی، صحیح سند کے ساتھ روایت. اب تم نے تو خیر روایتیں پیش کی ہیں، وہ تو خیر مؤلف کا عقیدہ نہیں ہے اور اس کی سند تو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگی. الاتقان فی علوم القرآن، اس میں کیا ہے جی، عبداللہ بن عمر نے کیا کہا، کوئی تم میں سے یہ نہ کہے کہ ہم نے پورا قرآن لے لیا ہے. کیا پتہ کتنا، تمہیں کیا پتہ پورے قرآن کا، قد ذهب منہ قرآن کثیر، بہت سا حصہ قرآن کا تو ضائع ہو چکا ہے. تو لہٰذا نیچے کیا ہے مولم کیا یہ بیان کیا کر رہے ہیں، اسنادہ صحیح رجالہ ثقات. تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر. عبداللہ بن مسعود کا میں آپ کو دکھا چکا، اور بھی عبداللہ بن مسعود پہ یعنی کئی حوالہ جات تھے. ابن عباس کے حوالے سے تھا کہ وہ قرآن کی یوں قرأت کیا کرتے تھے، یعنی ایک پوری فائل ہے، اس کے اوپر ہم تفصیل سے کلام کر سکتے ہیں. تو لہٰذا لیکن اسی پہ ہم اکتفا کر رہے ہیں. اگر اس مولوی صاحب کو مزید طلب ہوئی پھر انشاءاللہ اس کو جواب دیں گے. پہلے اس نے علمی جواب دیا تو ویسے جیسے ابھی اس نے باتیں کی، اگر اسی طرح سے کچی باتیں کی اور غیر علمی باتیں کی اور اسی طرح سے شلیاں چھوڑیں تو پھر تو جواب کا اہل نہیں ہے نا یہ شخص. یہ تو فقط ہم نے اس لیے کہ تشیع کی طرف سے ایک موقف چلا جائے کہ ان کے اپنے علماء نے کہا ہے کہ جناب تشیع تحریف کا قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وإلا میں آپ کی خدمت میں یہاں پر جلدی سے فقط عرض کر رہا ہوں کہ 33 علماء کے حوالے سپیڈ سے میں فقط نام لوں گا اور آپ کے لیے یہ بیان کر دوں گا تاکہ پتہ چل جائے. یہ ملاحظہ فرمائیں، القرآن باب معرفت اللہ، امام خمینی کی یہ کیا فرماتے ہیں کہ جناب قرآن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس کے بعد البیان فی تفسیر القرآن، کس کی جناب آغا خوئی کی، وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے ان المشہور بین علماء شیعہ و محققہم کیا کہتے ہیں، هو القول بعدم تحریف القرآن،
اچھا، پھر رحاب العقیدہ جناب سعید محمد سعید طباطبائی حکیم کی، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قرآن یہی ہے جو اس وقت موجود ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ جناب آیت اللہ محمد صادق حسینی روحانی کی، وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بات کرتے بھی ہیں کہ تعریف ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ شاذ قول ہے، اس کو علماء شیعہ نے نہیں لیا، بلکہ قرآن کریم لیس فیہ زیادہ ولا نقص۔ اچھا، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے اور کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کے بعد المسائل الاسلامیہ صادق شیرازی صاحب کی، انہوں نے بھی اس چیز کو بیان کیا۔ اس کے بعد المیزان فی تفسیر القرآن طباطبائی صاحب کی، انہوں نے بھی اسی چیز کو، قرآن محفوظ ہے۔ التحقیق فی نفی التحریف آیت اللہ حسینی میلانی کی، انہوں نے بھی اسی کو بیان کیا۔ اس کے بعد علم الامام سید کمال حیدری، انہوں نے بھی اس چیز کو بیان کیا کہ قرآن میں من خصائص هذا الکتاب ایضا عدم التغیر و تبدل ہی، کسی قسم کی کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ محسن الامین آملی کی، اس میں بھی کیا بیان کرتے ہیں کہ تشیع کا دعویٰ اجماع ہے کہ یہی وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ الشیعہ و تشیع حسینی شیرازی، انہوں نے بھی یہی بیان کیا۔ اس کے بعد معالم المدرستین سید مرتضی عسکری، انہوں نے بھی یہی بیان کیا۔ عقود المرجان جناب نعمت اللہ جزائری کی، تو انہوں نے بھی یہی بیان کیا۔ اس کے بعد معرفت القرآن جعفر صادق خلیلی کی، یہی بیان کیا۔ انوار الالہیہ جواد مرزا تبریزی کی، وہ بھی یہ کہتے ہیں المشہور عند الشیعہ کیا ہے، متفق علیہ عدم وقوع تعریف القرآن المجید بمعنی زیادہ و نقصان، ہمارا اتفاق کی نظریہ یہ ہے۔ الحدیث النبوی بین الروایہ و الدرایا جناب آیت اللہ جعفر سبحانی کی، وہ بھی اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جو تحریف کے لیے جو بھی آپ روایتیں بیان کرتے ہیں وہ نص سے قرآنی کے مخالف ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جناب، یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی الاعتقادات، اس میں بھی وہ جیسے کہ وہاں سے میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن یہی ہے کہ جو ان سب لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد آگئے تبرسی مجموع البیان والے، انہوں نے بھی اس چیز کو بیان کیا۔ اس کے بعد التبیان فی تفسیر القرآن شیخ محمد بن حسن طوسی، انہوں نے بھی کیا ہے، شیخ الطائفہ نے بھی اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا۔ تو الوافیہ یہ جناب کیا کہتے ہیں عبداللہ محمد خراسانی کی، انہوں نے بھی اسی کو بیان کیا۔ اچھا، کتاب الصافی فی تفسیر القرآن ملا محسن کاشانی کی، انہوں نے بھی اسی کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد اصل الشیعہ و اصولہا، یہ جناب کاشف الغطا، انہوں نے بھی اسی کو بیان کیا۔ او الہ ماشاء اللہ، یہ ہمارے پاس سارے الغدیر سب نے اسی چیز کو بیان کیا۔ آغا نباتی عاملی نے کس کے حوالہ جات دوں، یا تشیع کا اجماعی عقیدہ ہے بھائی۔ اگر کوئی شاذ و نادر اگر کسی چیز کا عقیدہ رکھتا ہے اور تمہارے نزدیک تو کون وہ درگنگی کا نام لے رہا ہے، مولوی صاحب یار کوئی عقل کو ہاتھ مارو، کوئی علمی بات کرو تاکہ گفت و شنید کرنے میں، کوئی تمہیں جواب دینے میں لطف بھی آئے۔ اس لیے بس اسی پہ ہم گزارا کر رہے ہیں، امید ہے تھوڑی سی نا یہاں پر بات بیٹھ جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔